والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کر رہا ہوں، اس کا دجل اور فریب جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اب تک الحمدللہ 75 پلس ویڈیوز جو ہے میں اس کی بنا چکا ہوں، اور اس کا دجل اور فریب جو ہے وہ ایکسپوز کر چکا ہوں۔ تو آج میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا، اور آج میں صرف ایک سوال جو کہ حسن اللہ یاری سمیت تمام شیعہ علماء سے کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ اور آپ لوگوں سے شیعوں میں یہ مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اس عالم، جس کو آپ ذاکر عالم جو بھی کہتے ہیں، اپنے پیر مانتے ہیں، اس سے صرف اس سوال کا جواب پتہ کریں کہ آپ جواب دیں، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کا باقاعدہ طور پہ آپ کو حدیثوں کے ساتھ ریفرنسز دوں گا، میرے پاس اس کا جواب ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ صرف اس سے یہ اتنا جواب پتہ کر دیں، اگر اس کے اندر ذرا سی بھی غیرت ہے، حسن اللہ یاری کے اندر اور کسی بھی شیعہ عالم کے اندر ذرا سی بھی غیرت ہے، تو وہ صرف اتنا جواب دے دے کہ فدق کا جو معاملہ تھا، فدق کا جو باغ فدق کا جو معاملہ تھا، جو یعنی کہ بقول آپ لوگوں کی بکس، آپ لوگوں کے نزدیک، اور یعنی کہ جو معاملات تھے کہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حصہ تھا اس کو یعنی کہ مطلب مین کے اس پہ قبضہ کر لیا گیا، ان کو نہیں دیا گیا، ان کی وراثت جو تھی ان کو نہیں دی گئی۔ تو آپ لوگوں سے سوال یہ، اور اس سلسلے میں آپ لوگوں کی یعنی کہ ایک افسانوی، بہت بڑی ایک افسانوی کہانیاں بھی ہیں کہ اس طرح دروازوں پہ آئے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ لڑائیاں جھگڑے، یہ سب افسانوی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پہلی بات تو خیر میں آپ کی کتابوں سے پروف کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ان کو حق نہیں ملا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حق نہیں ملا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حق نہیں ملا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں وہ جو فدق جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کیوں نہیں وہ باغ لے کے جو وہ باغ لیا، اور وہ یعنی کہ وہ جو اس کی کسٹڈی تھی، وہ یعنی کہ اپنی جو وراثت جو کہ بچوں کے نام پہ آنی تھی، کیوں نہیں ٹرانسفر کروائی؟ اگر یہ ایسا ہی تھا، فدق کا اتنا بڑا معاملہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں نہیں کیا اپنے 5 سالہ خلافت کے دور کے اندر؟ ان کے لیے وہ تو اس ٹائم خلیفہ تھے، خلیفہ وقت تھے، سب کچھ تو ان کے اختیار میں تھا، تو کیوں نہیں ایسا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ تو کائنڈلی آپ اپنے یہ جو آپ کی لائف لائن ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، دوسرے یہ جتنے بھی شہنشاہ نقوی وغیرہ یہ سارے پھر رہے ہیں، ان سے جواب لے لیجئے، مجھے آپ سے اس کا جواب چاہیے، بھلے کمنٹس میں دے دیں، ٹھیک ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دور میں میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ جب وہ خلیفہ بنے، انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں کیوں نہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو وراثت تھی وہ واپس لی؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اور ضرور اس کا جواب مجھے دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نہیں دے سکیں تو نیچے مینشن ضرور کر دیجیے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دوں گا آپ لوگوں کو، اور انشاءاللہ عز و جل آپ ہی کی بک سے جواب دوں گا، کوئی اپنی بک سے جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہی کی بک سے ریفرنسز کے ساتھ جواب دوں گا، الحمدللہ میرے پاس ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے۔ ویسے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کل نیچے جو ہے آپ لوگوں کا جو اشتعال انگیزی ہے وہ بہت کم ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ جو ہیں سوال جواب کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ وہی سوال جو حسن اللہ یاری سے بھی کر رہے ہیں، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہے، کیونکہ ویسے بھی یہ دجالی فتنہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔